اس کے بعد کوفہ سے خط آیا، اے حسین، یزید اپنی خلافت کا زبردستی اعلان کر رہا ہے، ہم کوفہ والوں نے اس کو ابھی تک خلیفہ اپنا نہیں بنایا ہے، آپ کے ابا جان یہاں دارالخلافت رکھے تھے، ہم آپ کے ابا جان کے محبین ہیں، آپ کے ابا جان کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ آ جاتے ہیں تو ہم سارے لوگ مل کر، کوفہ والے مل کر اور آس پاس کی تمام بستیاں والے مل کر آپ کی خلافت کو مضبوط کر دیں گے اور ہم آپ کی خلافت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، یزید کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، لہذا آپ نواسے رسول ہیں، خلافت کے حقدار بھی آپ ہی ہیں، حسن کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فاطمۃ الزہرا کے دلارے ہیں، خلافت والے ہیں، تقوی والے ہیں، شعار تقوی والے ہیں اور متقی ہیں، صالحیت رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں، تقوی متقی پرہیزگار ہیں، آپ کی آمد کے بعد ہم آپ کو سب لوگ مل کر اپنا خلیفہ بنا لیں گے، یزید کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، لہذا آپ کوفہ تشریف لے آئیے، کوفہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں کے بوڑھے بچے جوان سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جائیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، لہذا خط پانے کے ساتھ بلا تاخیر آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط آ گیا، امام علی مقام نے خط کو سنبھال کے رکھا، حالات کا جائزہ لیتے رہے، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آنے لگ گئے، کوفہ والوں نے خط بھیجا، ایک خط آیا حسین پاک خاموش رہے، دوسرا آیا خاموش رہے، تیسرا آیا خاموش رہے، چوتھا آیا خاموش رہے۔ آج کل تو ہم لوگوں کے پاس ایک خط چلا جائے مہیش پور سے کہ آئیے مہیش پور میں آپ کی سرداری کا اعلان کرنے والے ہیں ہم لوگ، آپ کی قیادت کا، آپ کی صدارت کا اعلان کرنے والے ہیں ہم لوگ، آدمی بے چین ہو جائے گا، جلدی آ جائے، وہاں ایک گیا خاموش رہے، دوسرا گیا خاموش رہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کتنے خط چلے گئے؟ تاریخ میں آتا ہے 360 خط چلے گئے۔ کتنی محنت سے وہ لوگ بھیجتے رہے ہوں گے۔ کوفہ اور مدینہ، کوفہ اور مکہ قریب قریب نہیں ہے، دور ہے۔ اب اس زمانے میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فیکس کا سلسلہ نہیں تھا کہ ابھی چاہو ابھی بھیج دو، موبائل کا سسٹم نہیں تھا ابھی چاہو ابھی بھیج دو، آدمی آتا تھا خط پہنچانے کے لیے۔ کتنی محنت سے انہوں نے خط بھیجا ہوگا، 360 خط بھیجا انہوں نے۔ آخری خط میں کیا لکھا؟ آخری خط میں لکھا، اے حسین پاک، آپ کو ہم لوگوں نے سینکڑوں خطوط لکھ دیے مگر آپ ابھی تک نہیں آئے، اب یہ آخری خط ہے ہمارا، تمام کوفہ کے سرداران کوفہ کے دستخط کے ساتھ ہم بھیج رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے سائن کر کے بھیج رہے ہیں، اور اگر اس خط کے باوجود بھی آپ نہیں آئے تو یاد رکھیے ہم مجبور ہو کر بادل نخواستہ توعن و کرہن، بادل نخواستہ خوشی ناخوشی کی حالت میں مجبور ہو کر ہم یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، اس کے نام کی بیعت قبول کر لیں گے اور جیسا وہ کہے گا ویسا کریں گے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں ٹاور محشر نے اگر سوال کر دیا کہ تم لوگوں نے حسین کو رہتے ہوئے، میرے محبوب کے نواسے کے رہتے ہوئے، علی کے دلارے کے رہتے ہوئے، فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں کے تاروں کے رہتے ہوئے، نبی کے نواسے کے رہتے ہوئے، تقوی شعار عابد شب زندہ دار کے رہتے ہوئے، خلافت کا حقدار کے رہتے ہوئے تم لوگوں نے ایک گنہگار فاسق فاجر انسان کو، یزید پلید کو اپنا خلیفہ کیسے بنا لیا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دیا، اس کو اپنا خلیفہ تم نے کیسے منتخب کر لیا۔ جب اس طرح کا سوال پروردگار کی طرف سے ہوگا تو اے حسین یاد رکھیے، اس موقع پر ہم خدا کی بارگاہ میں میدان محشر میں ٹاور محشر کے حضور آپ کا دامن پکڑ لیں گے اور خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا اللہ ہم کیا کرتے، حسین کو ہم نے خط لکھا، ایک دو خط نہیں لکھا، درجنوں نہیں لکھا، سینکڑوں خط لکھا، مگر تیرا حسین آئے نہیں، نبی کا نواسا آئے نہیں، ہماری دعوت کو قبول کیا نہیں، ہمارے خط پہ وہ آئے نہیں، ہمارے بلاوے پر وہ آئے نہیں، مجبور ہو کر ہم لوگوں نے یزید کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو اس موقع پر خدا کی بارگاہ میں آپ جواب دہ ہوئیے گا، ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔
جب اس طرح کا مضمون لکھا، ایسا خط جب آیا، امام علی مقام اب مجبور ہو گئے. اور یہ تو سب قضاء قدر ہے. وہ تو جانتے تھے حسین پاک کہ ہم کو آخر وہاں جانا ہے جہاں کی خبر بچپنے سے مشہور ہو گئی ہے. حسین پاک تیاری فرمانے لگ گئے. جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حسین کوفہ جانے کو تیار ہو گئے ہیں، لوگ آ گئے، احباب آ گئے، مقربین وابستگین معتقدین آ گئے. انہوں نے تمام طرف سے گھیر کر آپ کو کہنا شروع کیا، اے حسین بن علی، آپ کوفہ جانے کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ کوفہ والے بڑے دغاباز ہیں. انہوں نے آپ کے ابا جان کے ساتھ بھی دغا کیا، فریب کیا. تاریخ کو مت بھولیے، اپنے ابا جان کی تاریخ کو یاد کیجئے. آپ کے ابا جان کو بھی ان لوگوں نے دھوکہ دیا، انہیں شہید کیا، ان کے ساتھ غداری کیا، ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بغاوت کیا. وہی کوفہ والے ہیں، لہذا آپ ان پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، آپ تشریف نہ لے جائیں. سب نے یہ عرض کی شہزادہ دل بر نہ جا، سب نے یہ عرض کی شہزادہ دل بر نہ جا، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی سبت پیمبر نہ جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر نہ جا. گل شاداب نبی، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل. نازنی پھول ہے تو، نازنی پھول ہے تو، کانٹوں کے اندر نہ جا، نازنی پھول ہے تو، کانٹوں کے اندر نہ جا. اے حسین پاک، یہ پھول دکھاتے ہیں مگر یہ پھول نہیں اندر سے کاٹے ہیں. یہ وفا دکھاتے ہیں، دراصل یہ دغا باز ہیں. یہ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر یہ بغاوت والے ہیں، یہ کدورت والے ہیں. آپ ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں، آپ تشریف نہ لے جائیں. امام علی مقام نے خط کا تھیلا کھول کے رکھ دیا اور فرمایا، دیکھو اس طرح کا خط آیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ دابر محشر کے حضور ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ تب احباب نے مشورہ دیا تھا کہ امام علی مقام، جب ایسی بات ہے تو آپ ان کے جذبات کا امتحان لینے کے لیے، ان کی محبتوں کا امتحان لینے کے لیے اور ان کے خطوط کا امتحان لینے کے لیے، ان کی تحریروں اور ان کی لکھائی کا امتحان لینے کے لیے آپ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیجیے، اپنا نائب اسسٹنٹ بھیج دیجیے، اور ان کے جانے کے بعد وہ جو آپ کو خط لکھیں گے وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد تو اس کے مطابق آپ قدم اٹھائیے. مشورہ کیسا تھا بھئی؟ وہ آنے کے لیے جا رہے ہو کیا؟ جلدی سے واپس آنا، ہم انتظار کر رہے ہیں. اپنا ایک نمائندہ بھیج دیجئے، نمائندہ آپ کا جائے گا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا، وہاں کے دلوں کا جائزہ لے گا، وہاں کے لوگوں کی محبتوں کا جائزہ لے گا، اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا وہ آپ کو خط لکھے گا، تب آپ جائیے گا. مشورہ کیسا رہا؟ یہ حکمت والا مشورہ تھا، تاکہ وہ کہنے بھی نہ پائے کہ ہمارے خط کا آپ نے کوئی اعتبار نہ کیا. تو آپ اپنا ایک نائب پہلے بھیج دیں. طے پایا کہ آپ کے چچرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے. امام پاک نے حضرت مسلم بن عقیل کو، اپنے چچرے بھائی کو، اس سفر کے لیے آمادہ فرمایا کہ آپ جائیں. وہاں جانے کے بعد کوفہ والوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد جب آپ ادھر سے خط لکھیں گے تو آپ کے خط کے بعد میں بھی یہاں سے آ جاؤں گا. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل جب تیاری فرمانے لگ گئے تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانے کے لیے مچل اٹھے. بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب آپ گھر سے نکلیے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کے لیے آگے آگے آ جائے گا. جب آپ گھر سے نکلیے تو پہلے یہ کپڑا پہن لیں گے اور آگے نکل آئیں گے. 7 سال اور 8 سال کی عمر تھی، یا ایک روایت کے مطابق 10 سال اور 11 سال کی عمر تھی. بہرحال 8 سال ہو، 7 سال ہو، 9 سال ہو، 10 سال ہو، چھوٹی عمر تو ہوتی ہے نا.
یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب اپنے بچوں کو دیکھ اپنے ابا کو دیکھا کہ یہ رخت سفر باندھ رہے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ دونوں چاند سے بچے بھی مچل گئے، انہوں نے بھی کپڑے پہن لیے، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھانے لگ گئے کہ بچوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ سفر آسانی کا سفر نہیں ہے، یہ سفر ریگستانوں کا سفر ہے، کوہستانوں کا سفر ہے، یہ سفر دھوپ میں شدت کا سفر ہے۔ اے میرے بچوں، تم پھول جیسا چہرہ لے کر، تم پھول جیسا وجود لے کر اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارا پھول جیسا چہرہ مرجھا جائے گا۔ تم نہ جاؤ، وہاں کھانے پینے کی دقت ہوگی، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، دھوپ کی شدت کو تم جھیل نہیں پاؤ گے۔ لاکھ مصیبت بتاتے رہے مگر بچے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو تجربہ بھی ہے، نانا والے اپنے نواسا سے تجربہ کیے ہوں گے، دادا اپنے پوتا سے تجربہ کیے ہوں گے، باپ اپنے بیٹوں سے تجربہ کیے ہوں گے۔ بچے مچل جاتے ہیں تو وہ ضد پہ آ جاتے ہیں، وہ ماننے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ مشکلوں سے انہیں کیا مطلب ہے، حالات سے انہیں کیا مطلب ہے، بس انہیں ان کے سامنے تو ان کا باپ ہوتا ہے یا ان کا دادا ہوتا ہے یا ان کا نانا ہوتا ہے، بس وہ مچل جاتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ بچوں کا مچلنا دیکھ کر امام علی مقام کا دل بھی پسیج گیا، آپ کا دل بھی نرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مسلم، آپ کے بغیر یہ بچے یہاں بھی چین سے نہ رہ پائیں گے، آپ کے بغیر یہاں بھی ان کو سکون نہ ملے گا، لہذا آپ کیا کیجئے گا، ساتھ میں لے کے چلے جائیں۔ چنانچہ حکم امام پاک پا کر حضرت مسلم بن عقیل نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا، کوفہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ بڑی مشکل سے یہ سفر طے ہو پایا، اور جیسے ہی کوفہ میں امام مسلم بن عقیل کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کے قدم پڑتے ہیں، تمام کوفہ والوں نے جوق در جوق آپ کا استقبال کیا، جماعت در جماعت آپ کا استقبال کیا، خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ پڑی، گلی گلی کوچا کوچا خوشیاں منائی جانے لگ گئی۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، سارے کے سارے کوفہ والے اس قدر خوش اور مسرور ہوئے کہ دیکھتے دیکھتے چند ہی دنوں میں 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، امام علی مقام کے نام پر۔ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، کھچا کھچ بھر جاتی، نمازیوں سے مسجد اچھل جاتی، اس قدر ہجوم ہونے لگ گیا اور تیزی سے بیعت و ارادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گورنر کوفہ نعمان بن بشیر چونکہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ چلنے والے رہنے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو، میں گورنمنٹ کا آدمی ہوں اور میرے سامنے تم لوگ ایسا ایسا کر رہے ہو تو گویا کہ خلافت کے ساتھ بغاوت ہوگی، لہذا ایسا نہ کرو۔ چشم پوشی کرتے رہے، سختی بھی نہیں کرتے رہے، سمجھاتے بھی رہے، لیکن بیعت ہونے والوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ بچوں کے ساتھ لاڈو پیار کا وہ عالم تھا کہ آج اس گھر میں مہمان شہزادے بنے ہیں، کل اس گھر میں شہزادے مہمان بنے ہوئے ہیں، پرسوں اس گھر میں شہزادے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ عورتیں محبت نچھاور کر رہی ہیں، ان کی بلائیں لے رہی ہے، ان کی زلفیں سنوار رہی ہے، ان کو سرما لگا رہی ہے، ان کے کپڑے دھو رہی ہے، ان کے پاؤں دبا رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ گلشن نبوی کا پھول آ گیا ہے، ان کی جتنی خدمت کر لی جائے اپنے ایمان کا چمن خوشبودار ہوتا چلا جائے۔ گویا کہ محبتوں کا ایک سلسلہ ہے جو بنا ہوا ہے، آنے والے پروانوں کا ہجوم ہے جو مسلم بن عقیل کے ارد و گرد گھوم رہا ہے۔ یہ سلسلہ دیکھنے کے بعد ایک جاسوس نے یزید پلید کے پاس خبر بھیج دیا، دمشق میں خبر بھیج دیا اور پوری تفصیل لکھ دیا کہ یزید، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب آ چکا ہے، تم اطمینان سے یہاں بیٹھے ہو دمشق کے اندر، مگر کوفہ کے لوگ امام حسین کے نام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر دے رہے ہیں۔ 40,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے نام کی بیعت کر لیا ہے اور یہ سلسلہ روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ امام حسین کی محبت میں وارفتہ نظر آتے ہیں۔ اگر تم نے کوفہ کی طرف توجہ نہ کیا، کوفہ کو اگر لگام نہ کسا تو دیکھتے دیکھتے یہ سارا کوفہ ہی نہیں بلکہ کوفہ کا سارا علاقہ ان کے نام کی بیعت کر ڈالے گا، اور پھر یہاں سے ایک لشکر جرار تیار ہو جائے گا، ایک لشکر خونخوار تیار ہو جائے گا جو تیرے پائے تخت
کو بھی الٹ پلٹ کے رکھ دے گا، لہذا تم ہوشیار ہو جاؤ اور جلد از جلد کوفہ کی خبر گیری کرو۔ یہاں کا گورنر بھی سستی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، سختی نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ، لہذا خط پانے کے ساتھ ہی اگر تمہیں اپنی خلافت بچانی ہے تو کوفہ پر توجہ کرو۔ جیسے یہ خط یزید پلید کے پاس دمشق میں پہنچا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ بڑا عیار بھی تھا خبیث، چنانچہ فوراً اس نے خط لکھا بصرہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو، ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ اے ابن زیاد، پورے اسلامی قلم رو میں، اسلامی سلطنت میں، چونکہ تو سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ آدمی ہے اور تو چالاک اور ہوشیار بھی ہے، لہذا اب تم جلدی سے جلدی بصرہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ وہاں تم کسی کو اپنا نائب بنا دو اور فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جیسے وہاں مسلم بن عقیل جس طرح سے بھی ہو سکے مسلم بن عقیل پر قابو پاؤ، اس کو قبضے میں لو، جو بھی سخت احکام دینے تھے اس کو احکام دے کر کے تیز رفتار گھوڑ سوار کو روانہ کیا، اور وہ تیز رفتار سوار یزید پلید کا خط لے کر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ جانے کے بعد ابن زیاد کو جب وہ خط ملا، یہ خبیث کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیوں چمک اٹھی؟ ایک تو اس نے لکھ دیا تھا یزید نے کہ پوری سلطنت اسلامی میں خلافت نے تمہیں کو سب سے زیادہ قابل بھروسہ سمجھا ہے، اس بات سے اس کا کلیجہ پھول گیا۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ بصرہ کی گورنری تو تمہاری ہے ہی، کوفہ پر اگر تم کنٹرول حاصل کر لو تو کوفہ کی گورنری بھی تمہیں دے دی جائے گی۔ دنیاوی جاہو حشم کے لالچی، دنیاوی جاہو مرتبہ کے لالچی، دنیاوی دولت اور سلطنت کے لالچی، اس خط کو پانے کے بعد اس کی خوشی سے بانسیں کھل گئیں، آنکھیں چمک اٹھی اور فوراً وہاں سے یہ روانہ ہوا۔ ادھر بصرہ سے ابن زیاد روانہ ہوا، مسلم بن عقیل کے خلاف میں اس کے قدم بڑھے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سارا کوفہ تابع ہو رہا ہے، سارے لوگ محبت نچھاور کر رہے ہیں، رات و دن بیعت کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کہیں سے بغاوت کی کوئی بات نہیں آ رہی ہے، تو انہوں نے حضرت امام علی مقام کو، امام حسین کو خط لکھ دیا تھا۔ جس دن بصرہ کے لیے خط لکھا یا یزید نے ابن زیاد کے پاس، ٹھیک اسی دن حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کے پاس۔ منظر نگاہوں میں آ گیا نا، ادھر بھی چلا خط، ادھر بھی چلا خط، امام علی مقام کے پاس خط آیا، حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا تھا اے امام علی مقام، آپ تشریف لائیں کو لے آئیے کوفہ، اس لیے کہ کوفہ کی سرزمین آپ کا انتظار کر رہی ہے، کوفہ کے جذبات احساس آپ کے ساتھ ہیں، ہر فرد آپ کا انتظار کرتا ہے، لہذا آپ بغیر کسی تاخیر کے خط پاتے ہی کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر امام علی مقام کو یہ خط ملا، ادھر ابن زیاد کو وہ خط ملا، ابن زیاد وہاں سے چلا، امام علی مقام یہاں سے چلے۔